تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہمبستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہمبستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہمبستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ.
یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے۔ حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرس کا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ جب تک پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں جب وہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلتی تو منافق لوگ جو تھے وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے ان کے ساتھ، جیسے کہ اوباش قسم کے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا اور ان کو تنگ کرنا۔ تو آزاد عورت کو تنگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزاد عورت، باندیاں تو ظاہر ہے جنگوں میں قید ہوئی بھی آئی بھی ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی آزاد عورت کو آپ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے تو رشتہ دار ہیں، یہاں بھائی ہے، باپ ہے، تو وہ تو ایک آزاد ہیں، ان کی عزت سوسائٹی میں زیادہ تھی، تو ان کے تو باپ بھائی اور خاندان پھر نکل کے آتا ہے، ایک پوری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو منافقین اس سے تو ڈرتے تھے کہ بھئی کسی آزاد عورت کو ہم تنگ کریں، چھیڑیں، کیونکہ وہ انہی کے قبیلے میں، انہی کی قوم کی ہوتی تھی۔ اچھا، منافقین میں بھی دو قسم کے ہوتے تھے، ایک تو منافقین کے سردار ہوتے تھے، وہ یہ چھیڑ چھاڑے والا کام کرتے ہی نہیں تھے، نہ باندیوں کے لیے نہ آزاد عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جو قوم کے بڑے اور سردار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ برے بھی ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی عزت کو نہیں خراب کرنا چاہتے، لیکن وہ اکسایا کرتے تھے جو دوسرے درجے کے منافقین ہیں نا، جو سردار نہیں ہوتے تھے، ان کو تو سردار لوگ ان کو اکسایا کرتے تھے ان کام پہ کہ جاؤ جا کے جو ہے نا یہ مدینہ میں اس طرح کا، تاکہ سوسائٹی خراب ہو، ماحول خراب ہو، پروپیگنڈا ہو۔ ایک مدینہ ایک بڑی زبردست ایک اسلامک اسٹیٹ تھی، امن تھا، اس میں بہترین فلاحی ریاست تھی وہ، تو اس کا امن خراب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہو تو یہ کرتے تھے۔ تو جا کے نا باندیوں کو چھیڑنا، جو سردار تھے وہ ان کو چھیڑنے کا کہتے تھے اور یہ جا کے باندیوں کو چھیڑتے تھے۔ اور دوسرا کام، مدینہ میں ہر وقت یہ اوٹ پٹانگ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے تاکہ امن خراب ہو۔ کبھی کہتے تھے بھائی فلاں اطلاع ہمیں ملی ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، خام خواہ کا ٹارچر کرتے رہنا، پروپیگنڈا کرتے رہنا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ سکون سے مسلمانوں کو اور سید الانبیاء کو یہ لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو گئی، ان کی عورتیں جو ہے وہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے، پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے، اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ باندیوں کو تنگ کرنا، لیکن بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت، وہ باندی سمجھ کے آزاد عورت کو بھی چھیڑ دیتے تھے، تنگ کرتے تھے اس کو، اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اور آزاد عورت تو اس میں اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ آپ کو آج بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عزت دار عورتیں ہوتی ہیں جو جن کے ساتھ آپ بےہودہ مذاق کریں، وہ تو بہت زیادہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہیں، اور کچھ سوسائٹی میں ذرا کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے کہ جو زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، جو زیادہ عزت دار نہیں ہوتے وہ ان کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں یا اس کو کم برا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان باندیوں کی حفاظت کے لیے بھی اور جو آزاد عورتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک قانون نازل کیا۔ وہ قانون یہ نازل کیا کہ آزاد عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں گی جب گھر سے باہر جائیں گی، اور اپنے سر کی چادر اپنے اوپر ڈالیں گی، جس سے کم از کم منافقین کو یہ تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ آزاد عورت ہے، تو غلطی سے بھی اس کو نہیں تنگ کریں گے، کیونکہ اس سے تو بہت بڑا فتنہ تھا اور اس میں اس کی توہین بھی زیادہ تھی۔ تو اس سے کم از کم آدھا سد باب تو ہو جائے گا، یعنی آزاد عورتیں تو بچ جائیں گی اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس بدتمیزی سے، وہ کم از کم اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہو جائے گا۔ اور جو باندیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا۔ اب ان کو اگر اسی طرح پراپر پردے کا حکم دیا جاتا تو اس میں حرج تھا، کیونکہ باندی لونڈی ہوتی تھی، اس کو وہ رکھی اس لیے جاتی تھی کہ کام کاج کے لیے، تو ان کا گھر بازار میں ایسے پراپر پردے کے ساتھ گھومنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزاد اور باندی میں ایک فرق بھی رکھنا چاہتے تھے کہ جو ہے جو عزت دار عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی تو ان کا ایک سوسائٹی میں ایک مقام بھی ہوگا۔ باندیاں تو جنگوں میں قید ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلیں، تو ان کو پردے سے مستثنیٰ کیا۔
تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھئی کم از کم منافقین جو ہیں وہ آزاد عورت کو غلطی سے بھی تنگ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پردے میں ہے اور یہ آزاد ہے۔ باقی جو دو دوسرے کام وہ کر رہے ہیں کہ باندیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک دھمکی نازل کر دی کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑیں تو ان کا اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے۔ یعنی ابھی تو ہم نے ان کے منافقین کے ظاہری دعوے کو دیکھ کر ان کو مسلم سوسائٹی کا ایک فرض سمجھا ہوا ہے، لہذا ہم ان کو نہ قتل کرتے ہیں، نہ جلا وطن کرتے ہیں، نہ ان کو غلام بناتے ہیں، نہ قیدی بناتے ہیں۔ لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے، جو جنگی کافروں کے ساتھ۔ وہ کیا حشر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے، یعنی ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور جلا وطن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک میدان جنگ میں کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہم نبی کو پرمیشن دے دیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کا بے تحاشا قتل بھی کیا جائے گا، ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر، یعنی ظاہری طور پر بھی لعنت کی جائے گی۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب اگر ہم نے دوبارہ یہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ والا عمل کیا تو ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک ہی ہوگا۔ تو اس کی نوبت نہیں آئی، یعنی کہ نبی ان کو قتل کرتے اور جلا وطن کرتے، یہ نوبت نہ آنا اس کی علامت ہے کہ منافقین ڈر گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ بھئی اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پھر جو تم پر ایک مسلم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا، یہ لیبل تم سے ہٹا لیا جائے۔ تو اس عمل کے بعد وہ ڈر گئے۔ تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے۔ اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور عام مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں۔ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب ہے کہ سر پہ ڈالیں جس سے چہرہ چھپ جائے، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا نا، چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا تو وہ آزاد ہے، جس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ باندی ہے۔ باندی کے پردے کے حکام میں بہت چھوٹ ہے اس کو، اس پر سورہ نور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ باندی کے پر سر کے بالوں کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے، چہرہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے، وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اپنی، تو یہ سب چیزیں اس پہ واجب نہیں ہے۔ اور وہاں میں سورہ نور میں اس کی بہت میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پردے کے احکام دو وجہ سے دیے گئے، ایک فتنے سے بچنے کے لیے کہ شہوت پرستی کا دروازہ بند ہو، دوسرا عورت کا عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے۔ تو چونکہ باندی تو غلام ہوتی ہے تو اس کی وہ عزت بہرحال نہیں ہوتی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے، تو اسلام میں پردہ عزت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اچھا، یہاں بعض اسکالر جو ہیں وہ آج کل کے جو لبرل قسم کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کا پردہ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا، چہرے کا پردہ، کہ وہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے، اور منافق جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ باندی ہے، اس کو یعنی کم از کم غلط فہمی میں آزاد عورت کی طرف نہ جائے وہ۔ تو آج تو اس فرق کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آج عورت کے چہرہ کا پردہ فرض نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بعض جو احکام شریعت کے نازل ہوئے نا ان کا اصل میں کوئی شان نزول تھا، لیکن وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھ لو، یعنی نماز کو مختصر کر دو، 4 کی 2 پڑھ دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے نمازوں میں قصر، اور نبی نے بھی قصر شروع کر دی۔ بعد میں امن ہو گیا اور صحابہ کو دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا، تو حضرت عمر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، اب تو ہمیں دشمنوں کا خوف نہیں، اب تو ہم بے خوف ہو کے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، تو کیا اب ہم بھی 4 کی 2 پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا ہے، یعنی اللہ نے پرمیشن دے دی ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خوف ہوگا دشمن کا تو ہم 4 کی 2 پڑھیں گے، خوف نہیں ہوگا تو پوری 4 پڑھیں گے، نہ بس اللہ نے کہہ دیا تو اب ہمیشہ کے لیے 4 کی 2 ہی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں یہ جو الفاظ اللہ نے بتائے نا کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کر لیا کرو اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو، تو یہ اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو یہ بطور شرط کے نہیں ہے، یہ چونکہ اس زمانے میں دشمن کا خوف تھا
تو اس لیے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ورنہ اصل حکم کا مدار سفر پر ہے، سفر پر. تو یہ بطور حکمت کے اور ایک قید اتفاقی کے طور پر اللہ نے بیان کر دیا. نبی نے جیسے کہ اس کی تشریح بیان کر دی کہ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو جب آیت نازل کر دی ہے تو جو آرڈر دیا ہے نا وہ آرڈر ضربتم فی الارض کے ساتھ خاص ہے، کہ زمین میں جب تم سفر کرو. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے قرآن بعض دفعہ شرط بیان کرتا ہے، وہ بطور شرط کے نہیں ہوتی، وہ اس وقت ایسا چونکہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کی میں پہلے بھی تفسیر کے دوران کئی مثالیں دے چکا ہوں قرآن و حدیث سے. تو یہاں بھی یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے نا کہ منافقین کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کون آزاد عورت ہے اور کون باندی ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکمت ہے اصل میں، ورنہ حکم کا مدار اس پر نہیں ہے. حکم کا مدار اس پر ہے کہ اے ایمان والو، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں جو اوڑھنی ہے وہ اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کریں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام میں جو صحابیات تھیں اور جو امہات المومنین تھی، سب نے جب گھر سے باہر نکلتی تو اپنے چہروں کو چھپاتی تھی، وہ چاہے منافقین کی طرف سے فتنے کا خوف ہو یا نہیں ہو. اور صدیوں سے یہی چلا رہا ہے امت مسلمہ میں. تو علماء اور فقہا جو قرآن کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن نے حکمت بیان کر دی ہے کہ چہرے کے پردے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باندی اور آزاد میں فرق ہو جائے گا، لہذا آزاد عورت فتنے سے محفوظ ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے اسی آیت سے چہرے کے پردے پر استدلال کیا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرہ کا پردہ اس آیت کے بعد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے. دوسرا اس کا جواب یہ کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ یہ چہرے کا جو پردے کا حکم تھا یہ اس لیے تھا کہ منافق اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے، باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے. اب تو باندیاں نہیں ہیں، اب باندی اور آزاد عورت میں فرق کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی اتنا تو ثابت ہوتا ہے نا کہ جب فتنے کا خوف تھا تو اللہ نے عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا. فتنہ کیا تھا کہ کوئی منافق آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں نہ ڈالے اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو اس فتنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ عورت چہرے کا پردہ کرے گی. تو اب فتنے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. اب فتنہ یہ نہیں ہے کہ آزاد اور باندی میں فرق نہیں ہو رہا، اب فتنہ یہ ہے کہ جب آزاد عورت چہرہ کھول کے گھومے گی تو اب ہوس کے مریض پہلے سے کئی گنا زیادہ ہیں. اب نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، اب لوگوں کی بروقت شادیاں نہیں ہوتی، اب زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے، اب عورتوں میں بے پردگی بہت زیادہ ہے، موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے ہو رہے ہیں. تو اب ایک دوسری نوعیت کا فتنہ ہے جس میں پڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. تو اس فتنے کی وجہ سے اب چہرے کو چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور امام حنیفہ کی یہی رائے ہے کہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی رائے تو اس آیت کی روشنی میں یہی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے. میں نے سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، مختصراً دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پردے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے سطر. سطر کا مطلب ہے جسے ہر حال میں چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا یہاں تک کا جسم کا حصہ بہرحال چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی نماز میں کھل جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور عورت کے لیے کیا ہے کہ غیر محرم مرد سے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ پوری باڈی سطر میں داخل ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک. اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک چہرہ بھی سطر میں داخل ہے. یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جوان عورت پہ بہرحال چہرہ چھپانا فرض ہے کیونکہ وہ سطر میں داخل ہے. یعنی غیر محرم مرد سے چہرہ بہرحال چھپانا فرض ہے. البتہ باندی پہ یہ ذمہ داری لازم نہیں ہے، اس کا چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، اس کے سر کے بال بھی سطر میں داخل نہیں ہے. تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عورت کا چہرہ، کلائیاں، ہاتھ، یعنی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری باڈی سطر میں داخل ہے. اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اپنے چہرے کو چھپائے گی. باقی جسم تو ظاہر ہے ویسے ہی اس کا چھپانا فرض ہے، وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. تو سر پہ بھی چادر ڈال کے نا چہرے کو بھی چھپا لے گی تاکہ وہ چادر سینے تک آ جائے. ہاں بعض علماء اس کے قائل ہے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے کھول سکتی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ پردہ ہٹا سکتی ہے. اور ان کا استدلال یہی آیت ہے. اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ نے منافق اور باندیوں سے فرق کے لیے بیان کیا ہے، تو اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بطور حکمت کے ہے. اصل علت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ منافقین جو ہے وہ
آزاد اور باندی میں فرق کر سکیں گے، ورنہ اصل یہی ہے کہ اس آیت کے بعد امہات المومنین نے پردہ کر لیا تھا، اور وہ پردہ بس اللہ کا حکم سمجھ کے کیا، اور یہ جو نص ہے جس میں اللہ نے حکم دیا پردے کا، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور میں نے جو ابھی پوری تقریر کی نا اصول فقہ کے اعتبار سے، کہ یہ جو اللہ نے جو بتایا نا ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ اللہ نے حکمت بیان کی ہے، حکم کا مدار حکمت پر نہیں ہوتا، علت پر ہوتا ہے۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہوگا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بطور حکمت کے نہیں بلکہ بطور علت کے ہے۔ علت یہ تھی چہرے کا پردہ چھپانے میں کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے، سطر میں داخل نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کو چھپانا فرض ہو، البتہ اس کے پردے کی فرضیت کسی اور وجہ سے، وہ ہے فتنے کا اندیشہ۔ تو مدینہ میں فتنے کا اندیشہ یہ تھا کہ منافق باندی اور آزاد میں فرق نہیں کر سکتے تھے، اور آج فتنے کا اندیشہ یہ ہے کہ شہوت پرستوں کو عورت کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اس سے حرام لذت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے متاخرین فقہا نے سب نے اسی پہ فتویٰ دیا، جو احناف میں، جو حنفیوں میں متاخرین فقہا گزرے، کہ بھئی اس زمانے میں آزاد جوان عورت پر چہرے کا پردہ بہرحال چھپانا فرض ہے، سطر میں داخل نہیں ہے لیکن پردہ فرض ہے، پردہ کا تعلق ہے فتنے سے، تو چونکہ فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے تو اس لیے عورت پر اس زمانے میں چہرے کا پردہ فرض ہے۔ احناف نے اس بارے میں جو وہی قول لیا جو امام شافعی کا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو سطر میں داخل نہیں کیا، کیونکہ ہماری رائے میں وہ سطر میں داخل نہیں ہے، اس پہ دلائل میں سورہ نور میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں دے چکا ہوں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ جوان عورت کو بہرحال چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اب بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں، دیکھیں غالب کو دیکھا جاتا ہے کہ غالب کیا ہے، یعنی زیادہ تر کیا ہو رہا ہے۔ چند عورتوں کو اگر فتنہ نہ ہو یا چند مردوں کو فتنہ نہ ہو تو چند کے پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، میجورٹی پر حکم کا مدار ہوتا ہے۔ تو اس فتنے کی اصل ہمیں بہرحال یہاں سے اس آیت سے مل جاتی ہے کہ جہاں فتنے کا خطرہ ہوگا تو عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا۔ البتہ امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، تو اس اختلاف کا ہم یہ گنجائش عورت کو دے سکتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو عورت کو چہرہ کھولنے کی تو وہاں اس کے لیے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہوگی۔ تو وہ ضرورت پر میں بیان کر چکا ہوں سورہ نور میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کیا ضرورت ہو سکتی ہے، کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اچھا باندی پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پردہ فرض نہیں تھا، وہ چہرہ بھی کھول سکتی تھی، کلائیاں بھی کھول سکتی تھی، اور سر کبھی اس کے پردہ فرض نہیں تھا، کیونکہ وہ گھروں میں ان کو کام کاج بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، تو پردے کی وجہ سے وہ پھر گھر کے باہر کے کام پوری طرح کر نہیں پاتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک آزاد اور باندی میں فرق بھی رکھنا چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں باندی کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک باندی نے مکمل چہرہ چھپایا ہوا ہے تو آپ سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا اتتشبہین بالحرائر، تم باندی ہو تو آزاد عورتوں سے مشابہت کیوں کر رہی ہو؟ لیکن یہ وہ دور تھا جب شہوت پرستی عام نہیں تھی، تو اس لیے باندی کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف آزاد عورت کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے ایک عزت اور شرافت بھی ظاہر ہو ایک آزاد عورت کی۔ لیکن جب فتنہ پھیل گیا بہت زیادہ، لوگوں میں دیر سے نکاح ہونے لگے، تو 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اور بہت سے علماء نے ان کی رائے سے اتفاق کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب باندیوں کو بھی پردے کا حکم دیا جائے، کیونکہ اب باندیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا دور تھا، اس میں چند منافق اوباش قسم کے لوگ بس وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، لیکن نارملی باندیاں محفوظ تھیں۔ تو بعد میں علماء نے اس پہ فتویٰ دیا، جن میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سر فہرست ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جو باندیاں ہیں تو ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے بے محابہ گھومنا شروع کر دیں پنڈلی اور کلائیاں کھول کے، تو شہوت پرستی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور آج تو باندیاں ختم ہی ہو گئیں، لیکن اگر آج بھی باندیوں کا دور ہوتا تو آج پہلے سے بھی زیادہ پردے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ ابن تیمیہ کا دور پھر بھی بہت اس میں امت میں خیر غالب تھی، اور آج تو کس طرح سے موبائلوں کے ذریعے بے پردہ لڑکیوں سے رابطے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا سوسائٹی میں۔ تو آج اگر باندیوں کا نظام دوبارہ آ جائے تو اس میں ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، ان کو اس طرح سے پنڈلی اور کلائیاں کھول کے آزاد گھومنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحابہ کے دور میں بہت جلدی شادی ہوتی تھی اور بہت کثرت سے شادیاں ہوا کرتی تھی، لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے، تو ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی تھی۔ جب انسان حلال سے سیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف قدم بہت مشکل ہوتا ہے اس کے جانا۔ لیکن آج نکاح بھی دیر سے ہوتا ہے، کثرت ازواج کا رواج بھی نہیں ہے، اور پھر انٹرنیٹ پر فحش چیزیں اور ٹک ٹاک، یہ ساری چیزیں آپ کی شہوت کو بھڑکاتی ہیں، تو آج پردے کے حکام میں پہلے سے زیادہ سختی کی جائے گی۔ لہذا آج اگر باندیوں کا نظام آ گیا
جو کہ بظاہر بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر بالفرض آ گیا تو ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مدار بہرحال فتنے پر ہے۔ تو اب ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالا کریں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ بھئی پردے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آزاد ہیں۔ فلا یؤذین، پس ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ عورت کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اوڑھنی نیچے کو سرک جاتی ہے، جس سے غلطی سے چہرہ کھل جاتا ہے، تو ایسی چھوٹی موٹی خطائیں اگر ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جوائنٹ فیملی میں جب پردہ ہوتا ہے نا دیور سے اور جیٹھ سے، تو بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں، تو کچن میں دیور چلا گیا تو غلطی سے بھابھی پہ نظر پڑ گئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اس میں پردے میں جو ہے نا آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، جو غلطی سے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ منافق لوگ اگر باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، یہ اللہ نے باندیوں کو بچانے کے لیے، کہ باندیوں کو پردے کا حکم تو نہیں دیا جا رہا، لیکن منافقین کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہاں مرض کا ترجمہ کیا گیا شہوت کا مرض ہے، بس عورتوں کو دیکھنے کا ان کو شوق ہے، تو یہ والا جو شہوت کا مرض ہے، یہ لوگ اگر باز نہ آئے۔ والمرجفون فی المدینہ، اسی طرح مدینہ میں شہر میں افواہیں پھیلانے والے، مدینہ شہر میں جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی افواہوں سے باز نہ آئے۔ لنغرینک بہم، تو اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ لوگ مدینہ میں بہت تھوڑا رہیں گے، بس اتنا جتنا جلا وطنی کے لیے ان کو ٹائم دیا جائے گا، یہ آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ملعونین، لعنت کی جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اینما ثقفوا، جہاں بھی ان کو پایا جائے گا، اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور خوب ان کا قتل کیا جائے گا، یعنی وہی حال ہم ان کا کریں گے جو ایک جنگی کافر کا ہوتا ہے، جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ تو منافقین جب یہ دھمکی نازل ہوئی نا تو وہ رک گئے، انہوں نے باندیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ پہلے لوگوں میں بھی اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، جب کوئی اس کو کراس کرتا ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اور آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا ہرگز نہیں پائیں گے۔ لیکن اس میں ایک پردے کی احکام میں نا ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے آزاد عورت کو اسپیشلی پردے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے جتنی بھی عزت دار فیملی ہوتی تھی نا، ان کا پردہ اتنا زیادہ سخت ہوتا تھا۔ تو جو بادشاہوں کے گھرانے ہوتے تھے، ان کی عورتوں کو تو کبھی کسی نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا، اتنا پردہ ہوتا تھا۔ ہم ہندوستان میں، ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھی، کیونکہ ہمارا بھی زمیندار تھے ہمارے جو دادا تھے، اور بہت اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو ہماری دادی بتایا کرتی تھی ہم نے بہت سارے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے، تو ہم مالداروں میں شمار ہوتا تھا۔ تو کہتی ہم چونکہ مالدار تھے تو ہمارا پردہ بہت سخت ہوتا تھا، کیونکہ مالداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو ان کی عورتوں میں بہت زیادہ پردہ ہوتا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ عزت دار عورتیں ہیں۔ تو ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تو گھر کے دونوں طرف چادریں لگائی جاتی تھیں، پھر ہم ڈولی میں جا کے بیٹھتے تھے، اور پھر جو ہے وہ جو مزدور ملازم ہوتے تھے وہ ڈولی اٹھا کے کہیں لے جایا کرتے تھے سفر کے لیے، تو پھر وہ چادریں ہٹائی جاتی تھیں۔ تو یہ رئیس لوگ جو ہوتے تھے نا، جو خاندانی رئیس ہوتے تھے، ان کے یہاں اس طرح کا پردہ ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں سعودی عرب میں جو اب تک بادشاہی نظام چلا ہے، ان کی عورتیں نظر نہیں آتی تھیں، اب آہستہ آہستہ سعودی عرب بھی لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، لیکن مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا، جتنی عزت سوسائٹی میں زیادہ ہوگی عورتوں میں پردہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ انگریز نے آ کے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جتنی عورت جو ہے وہ عزت دار ہوگی اتنی ہی کپڑے اس کے جسم پہ اترتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اب ہماری سوسائٹی میں جو لبرل انٹیاں ہیں، جو مالدار انٹیاں ہیں، ان کے آپ کپڑے دیکھیں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف بغاوت کی ہے گورے نے، کافروں نے، کہ جتنی عزت دار عورت ہے اس کا پردہ اتنا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بالکل الٹا، کیونکہ قرب قیامت ہے نا تو ہر کام الٹا ہوگا، اور کافر کا تو ہر کام فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نکاح چھوڑ کر ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ رہے ہیں، اور جتنی عورت عزت دار ہوگی اتنے ہی جس کے کپڑے جسم سے اترتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت پردے میں ہے، جتنی پردے دار ہوگی اللہ کی نظر میں اور مسلم سوسائٹی کی نظر میں اتنی ہی عزت دار سمجھی جائے گی۔